السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، اس تاریخ اسلام کتاب سے ہم نے کل جو مضمون مطالعہ کیا اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ کس طرح بنو امیہ کی حکومتیں ختم ہوئیں اور ایک نئے خاندان کی حکومتوں کی ابتدا ہوئی، یعنی بنو عباس۔ تو اس کی تفصیل کہ اب بنو عباس کس طرح اسٹیبلش ہوئی اور کس طرح آگے بڑھی ہم انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے آنے والے باب میں۔ لیکن فی الوقت ایک بڑا اہم موضوع میرے سامنے یہ ہے کہ ہم ان اسباب کا جائزہ لیں، وجوہات کا جائزہ لیں جن کی وجہ سے بنو امیہ جو ایک انتہائی طاقتور اسلامی سلطنت تھی اور دنیا کے ایک بڑے حصے پر حکمران تھے یہ بنو امیہ کا خاندان، اس کو زوال کیوں آیا، وہ ختم کیسے ہو گئی، کیوں ہو گئی؟ یہ تو طے ہے کہ ہر عروج کے بعد زوال ہے، لیکن بہرحال اس کی کچھ نہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ انسان اس کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس کی غلطیاں، اس کے غلط فیصلے اور اس کے غلط کام اس کا سبب بنتے ہیں۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی بھی ہوتی ہے اس میں، بلکہ سب کچھ اسی کی مرضی سے ہوتا ہے، لیکن اس میں انسان کا اپنا دخل بھی ہے۔ تو ایک جائزہ اس کا لینا بڑا ضروری ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ تاریخ میں کس طرح تبدیلی آتی ہے اور آئندہ بھی کس طرح تبدیلی آ سکتی ہے حکومتوں میں اور قواموں کے عروج و زوال کی۔ تو مصنف نے بھی اس موضوع پر ایک علیحدہ باب لکھا ہے، آئیے اس کو مطالعہ کرتے ہیں اور اس سے ہمیں بڑی معلومات میں اضافہ ہوگا اور وجوہات پتہ چلیں گی کہ بنو امیہ کا خاتمہ کیوں ہوا۔ عنوان نے اس کا انہوں نے یہ دیا ہے، بنو امیہ کے زوال کے اسباب۔ بنو امیہ کی حکومت کچھ اس طرح قیام میں آئی کہ ابتدا ہی سے اکثر عوام کے دلوں میں ان کے خلاف نفرت کے جذبات موجود تھے، شروع سے، یعنی امیر معاویہ کے دور سے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کے خلاف حصول خلافت کے لیے جنگوں کا سلسلہ شروع کیا اور اپنی حکمرانی کی خاطر مسلمانوں کو اپنے ہی بھائیوں کے ہاتھوں جس طرح تباہ کروایا، اس سے اسلام کی یکجہتی کو سخت صدمہ پہنچا اور امت میں کچھ اس قسم کے تفرقہ اندازی ہوئی جس کا ازالہ تاریخ اسلام میں پھر کبھی نہ ہو سکا۔ اس کے اسباب میں مندرجہ ذیل ہیں اہم اسباب۔ نمبر 1 یہ کہ خلفائے راشدین کے برعکس امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اسلامی جمہور نے خلیفہ منتخب نہیں کیا تھا۔ انہوں نے منصب خلافت کو شامی فوجوں کی مدد سے بزور شمشیر حاصل کیا تھا اور عراق اور حجاز کے صوبوں سے بالخصوص جبر و تشدد سے بیعت لی تھی۔ اس لیے حکومت کا مدار عوام کی مدد اور رضامندی پر نہ تھا۔ جبر و تشدد کا غلبہ ہمیشہ ایک حد تک معین ہوتا ہے، جو ہی جبروتی طاقت میں کمی واقع ہو مخالف عناصر غالب آ جاتے ہیں۔ چنانچہ ولید کی عہد حکومت کے بعد جب فوجی طاقت میں کمزوری کے آثار رونما ہوئے تو مخالف تحریکیں زور پکڑنے لگیں۔ ایک تو یہ تھا کہ ابتدا ہی ان کی غلط ہوئی تھی، ظلم و جبر سے ہوئی تھی اور بزور طاقت ہوئی تھی، عوام کے دلوں میں وہ جگہ نہیں بنا سکے تھے۔ نمبر 2، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسلامی طریق انتخاب کو ترک کر کے شخصی حکومت قائم کی۔ وہ خود تو صحابی رہ چکے تھے اور آنکھوں سے عہد نبوی کی حکومت اور پھر خلافت راشدہ کا زمانہ دیکھا تھا، اس لیے انہوں نے خلافت حاصل کرنے کے بعد بھی اسلامی روایات کو حتی الوسع قائم رکھا اور خصوصیت سے اہل حجاز سے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خاندان سے، مکہ مدینے والوں سے فیاضانہ سلوک کیے۔ ان کے بعد یہ چیز قائم نہ رہ سکی اور ان کے جانشینوں میں ما سوائے حضرت عمر بن عبدالعزیز کہ وہ تمام عیوب پیدا ہو گئے جو شخصی حکومت کا لازمہ ہیں۔ طرز حکومت میں
اسلامی شعار نہ رہا، بہت سی مکروہ بدعتیں داخل ہو گئیں، بیت المال خلیفہ کی ذاتی ملکیت بن گیا اور ان کی آمدنی مصارف شرعیہ کے علاوہ خرچ ہونے لگی، یعنی شرعی طریقوں سے اخراجات نہیں ہو رہے تھے، غیر شرعی طریقوں سے ہو رہے تھے۔ ان تمام شخصی برائیوں کے ساتھ ساتھ جب رعایا پر ظلم اور استبداد بھی بدستور قائم ہو تو ان کے غم و غصے کا اظہار کسی صورت میں ہونا ضروری تھا۔ چنانچہ بہت سے مختلف پارٹیاں پیدا ہو گئیں۔ ذیل میں ہم ان گروہوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو اظہار نفرت میں پیش تھے اور جن کی مخالفت نے بالآخر بنو امیہ کا خاتمہ کر دیا۔ نمبر 1، بزرگان دین، جن میں اکثر صحابہ کرام شامل تھے اور دین کے سچے خیرخواہ جو اسلام کے نام پر مر مٹنے کو تیار تھے۔ بنو امیہ کے غاصبانہ اقدام، جاہ پرستی اور تعیش کو دیکھ کر ان کی حکومت سے سخت بیزار ہو گئے۔ کجا عہد نبوی و فاروقی اور کجا شخصی و استبدادی حکومت، یعنی زمین آسمان کا فرق تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد نبوت اور عہد فاروقی میں جو دور تھا اس سے بعد میں آنے والے کا دور بہت مختلف تھا، انداز حکومت بالکل مختلف تھا۔ یہ اتنا بڑا تضاد انہیں کسی حالت میں گوارا نہ تھا، چنانچہ وہ ہر ایسی تحریک کی مدد کرنے کو تیار تھے جو اس غیر شرعی حکومت کا خاتمہ کر کے اسلامی روایت کو دوبارہ زندہ کرے۔ ان عناصر سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو خاص طور پر تقویت پہنچی، یعنی اچھے لوگوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کا ساتھ دیا تھا۔ دوسری بات کہ شیعان علی جو خلافت کو محض اہل بیت کا حق سمجھتے تھے، امیر معاویہ کا سلوک ان سے نہایت فیاضانہ تھا، اس لیے ان کے زمانے میں کوئی خاص تحریک جاری نہ ہوئی، لیکن یزید کے زمانے میں کربلا کا خونی واقعہ پیش آیا جس نے تمام دنیا اسلام کو ہلا دیا اور ہر طرف غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ ابن زیاد نے میدان کربلا میں امام حسین کو شہید نہیں کیا بلکہ امویوں کی موت کا سور پھونک دیا۔ اس سانحے کے بعد مسلمان رعایا کی تمام تر ہمدردی اور تعاون اہل بیت سے تھا اور وہ بنی امیہ کو ظالم، سفاک، غاصب گردانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ عباسیوں نے بنی ہاشم کے نام پر اہل بیت کو ساتھ ملایا اور کامیاب ہوئے، یعنی یہ نہیں کہا انہوں نے بنو عباس کا نعرہ نہیں بلند کیا بلکہ بنی ہاشم کے نام پر انہوں نے اپنے ساتھ لوگوں کو ملایا۔ تو یہ دو بڑی وجوہات تھیں جو مخالفتیں تھیں جو پیدا ہوئیں اس وقت۔ علاوہ ازیں حضرت علی رضی اللہ عنہ پر خطبے میں لعن طعن، سب و شتم کی رسم نے، یہ تیسری بات تھی جو امیر معاویہ رضی اللہ کے زمانے سے شروع ہوئی، عوام کے جذبات اور نفرت کو اور بھی بھڑکایا۔ اس کے جواب میں وہ اموی خلیفہ کو برا کہتے تھے اور جب اس کے لیے انہیں سزا دی جاتی تو ان کا جوش اور غضب بڑھ جاتا تھا۔ یعنی یہ جو رسم جاری کی تھی امیر معاویہ نے حضرت علی پر اور ان کے خاندان پر لوگوں پر لعنت و ملامت کرنے کی مسجد کے اندر خطبے کے اندر، تو یہ اس سے بھی اور نفرتیں پیدا ہوئیں۔ پھر اس کے جواب میں وہ شیعان علی جو ہے ان پر لعنت و ملامت کرنے لگے ان کے لوگوں پر، تو یہ چیز بہت بڑھ گئی تھی اور نفرتوں کا باعث بنی۔ خوارج، ایک اور وجہ جو اختلاف کا ایک اور گروپ تھا وہ تھا خوارج کا۔ یہ لوگ سیاسی حیثیت سے اگرچہ اہل بیت سے بالکل مختلف تھے لیکن بغض معاویہ میں ان کے ساتھ تھے اور عمومی حکومت کو الٹنے میں انہوں نے کسی دوسرے طبقے سے کم حصہ نہیں لیا۔ بنو امیہ کے تقریباً سارے دور میں انہوں نے اپنی جنگ جاری رکھی اور اس طرح بنو امیہ کے بیش بہا فوجوں کو برباد کیا۔ عبد الملک جیسا جنگجو خلیفہ بھی ان سے تنگ آ گیا۔ حجاز جیسے جرنیل کو انہوں نے دانت کھٹے کر دیے، شام کو انہوں نے پریشان کیا اور مروان ثانی آخری اموی خلیفہ کی ہزیمت کا اصل باعث بھی یہی خوارج تھے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا گروہ تھا جو اختلاف پر آمادہ ہو گیا تھا ان کے۔ پھر ایک اور طبقہ
جو ان کے خلاف ہو گیا بنو امیہ کے، وہ محکوم طبقہ ہے۔ اسلام کے عظیم الشان سیاسی، اقتصادی اور معاشرتی مساوات کے اصولوں کے باوجود بنو امیہ کا سلوک موالی یعنی نو مسلم اجمیوں کے ساتھ سخت ناروا تھا۔ برابری کا رتبہ دینا تو درکنار، انہیں محض مفتوحہ اور محکوم طبقہ شمار کر کے ان پر ہر قسم کے مظالم روا رکھے جاتے تھے۔ جو نئے گورنر آتے ان پر ٹیکس کا بوجھ بڑھاتے، یہاں تک کہ مادی نقطہ نظر سے انہیں اسلام لانا سخت گراں گزرا۔ کہتے ہیں کہ حجاج کے زمانے میں ان سے جزیہ بھی وصول کیا جاتا تھا، اگرچہ شرعی روح سے جزیہ محض غیر مسلم پر واجب ہے۔ اسی بنا پر بہت سے نو مسلم عبد الرحمن ابن اشعث کی بغاوت میں شریک ہوئے۔ شام کے عہد میں اشرس امیر خراساں کے توسط سے ماورا نہر میں اشاعت اسلام بہت ہوئی اور اس کثرت سے زمین اسلام میں داخل ہوئے کہ جزیہ کی آمدنی گھٹ گئی۔ بیت المال نے اس کمی کو بہت محسوس کیا اور امیر سمرقند کے نام حکم بھیجا کہ جزیہ کے اصول کے بارے میں سختی کی جائے، اہل سخت کی آزمائش کی جائے، اور انہوں نے اپنے واقعی اسلام سے سچے دل سے قبول کیا ہے یا جزیہ سے بچنے کے لیے۔ یہ حکم اسلامی اصولوں کے مناسب تھا، زر پرستی کی انتہا تھی۔ تاہم تحقیقات کر کے رپورٹ بھیجی گئی، نو مسلم اسلامی فرائض ادا کرتے ہیں اور انہوں نے مسجد بھی بنانی ہے، لیکن اس کے باوجود جزیہ قائم رکھا گیا اور انکار کرنے والوں کو قید کر کے ان پر سختیاں کی گئیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کئی نو مسلموں نے اسلام چھوڑ کر بغاوت کر دی اور ترکوں سے مل گئے۔ اس بغاوت کا حال شام کے دور کی حکومت کے بارے میں جو باب تھا اس میں بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک طبقہ تھا جو مخالف ہو گیا تھا، نو مسلم جو تھے، یعنی ان کو اعتراض یہ تھا کہ ان سے جزیہ کیوں وصول کیا جا رہا ہے جبکہ ان پر لاگو نہیں ہوتا جزیہ۔ پھر ایک اور سبب لکھتے ہیں مصنف کہ عمومی زوال کا آخری لیکن بڑا اہم سبب خلفاء کی عیش پسندی اور نائل ہی تھا۔ عیش و عشرت کی میں پڑھ کر کار سلطنت سے بے اعتنائی برتی اور مردانہ جوہر کھو دیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حکمرانی کی اہلیت جاتی رہی۔ آخری دور کے خلفاء بالخصوص اس لحاظ سے رسوا تھے، نیز ان کے عہد میں ارکان حکومت اور رؤسا کی باہمی مناقشت اور جھگڑے بڑھتے بڑھتے کشت و خون تک پہنچ گئے۔ اس نفاق کا نتیجہ سلطنت کے لیے خطرناک تھا۔ اس تفرقے کے برعکس عباسی تحریک ابو مسلم ایسے کار آزمودہ شخص کی قیادت میں نہایت سرعت کے ساتھ ترقی کر رہی تھی۔ عباسیوں نے جس حسن تدبیر سے اپنے پروپیگنڈے کو کامیاب بنایا وہ تاریخ کا ایک اہم اور نمایاں باب ہے۔ تو یہ وہ چند وجوہات تھیں، اسباب تھے جو بنو امیہ کی حکومت کے زوال کا باعث ہوئے، اور ظاہر ہے کہ یہ خرابیاں جس قوم میں یا جس حکومت میں بھی پیدا ہو جائیں گی تو پھر اس کا زوال ہونا یقینی ہے، زوال پذیر ہونا یقینی ہے۔ اور یہی ہوا کہ آہستہ آہستہ نفرتیں بڑھتی گئیں، اختلافات بڑھتے گئے، حکومت کمزور ہوتی چلی گئی، اور پھر ایک طبقہ اٹھا، یعنی گروہ اٹھا بنو عباس کا، جو آہستہ آہستہ خراساں سے ان کی ابتدا ہوئی جو ایران کا شہر ہے ابو مسلم کی سرکردگی میں، اور بڑھتے بڑھتے پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے بنو امیہ کی حکومت کو ختم کر دیا اور بنو عباس کی حکومت کا دورہ شروع ہو گیا۔ اس کا مفصل انشاءاللہ حال ہم آگے پڑھیں گے۔ فی الوقت اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔